کانفرنس میں معلن اس پروگرام مقدس محفل میں جمع ہے۔ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت اتنا واضح اور صاف ستھرا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی صرف اپنی اللہ کی دی ہوئی عقل میں سے 1% بھی استعمال کر لے تو اس کو حضور پاک کی ختم نبوت سمجھ آ جائے گی۔ آیات بعد میں، احادیث بعد میں، صحابہ کا اجماع بعد میں، دلائل بعد میں، اگر صرف عقل کی بات کریں، کامن سینس کی بات کریں تو عقیدہ ختم نبوت ہمیں سمجھ آتا ہے۔ میرے دوستو، میں آپ کی خدمت میں عقلیات کی بنیاد پہ پہلی بات پیش کر رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمین پہ نام محمد ہے، آسمان پہ نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کبھی اس نام پہ غور کریں، اس کے معنی پہ غور کریں، اس کے مفہوم پہ غور کریں تو آپ بآسانی سمجھ جائیں گے یہ نام میسج کیا دے رہا ہے، یہ نام پیغام کیا دے رہا ہے، اس نام سے مترشح کیا ہو رہا ہے، اس نام سے اشارے کیا مل رہے ہیں۔ میں دلیل کی دنیا میں بات کرنے سے پہلے عقل کی دنیا میں بات کرنے لگا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام کا یہ نام ختم نبوت کی بات کرتا ہے، حضور پاک کا یہ نام عقیدہ ختم نبوت بتاتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں مثال پیش کر رہا ہوں۔ حضور پاک کا نام محمد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہے الذی اجتمعت فیہ صفات المحمودۃ کلھا، جس میں اللہ تعالی تمام اچھائیاں جمع کر دے، اس صاحب تعریف کا نام محمد ہے۔ پتہ چلا حضور پاک کا نام تعریف والا۔ ایسے آسمان پہ آئیں تو آسمان پہ نام یأتی من بعد اسمہ احمد، احمد ہے، احمد بھی حمد سے نکلا ہے، حمد تعریف کو کہتے ہیں۔ آسمان پہ نام بھی تعریف والا۔ حضور پاک علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اتاری وہ کتاب شروع ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ سے، الحمدللہ، یہ بھی تعریف والا ہے۔ تو اب ذرا کبھی غور کیجئے کہ یہ تعریف نام میں بھی ہے، تعریف کتاب میں بھی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ پھر حضور پاک علیہ السلام کو جو امت ملی ہے، اس امت کا نام امت حمادون ہے۔ امت حمادون بھی لفظ حمد سے نکلا ہے، حمد کا معنی تعریف ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا تعریف والی امت ہے۔ میرے دوستو، یہ تعریف والی امت بنا کے تعریف والے نبی کو دی گئی۔ پھر قیامت میں اللہ جل شانہ حضور پاک کے ہاتھ میں جو جھنڈا دیں گے اس کا نام لواء الحمد ہے، تعریف والا جھنڈا ہے۔ حضور پاک کو جو مقام ملے گا وَبَعَثْنَ مَقَامًا مَحْمُودًا، وہ مقام محمود ملے گا۔ محمود میں بھی حمد ہے، حمد بھی تعریف کو کہتے ہیں۔ تھوڑا عقلیات کو استعمال کریں، تھوڑا عقل کو استعمال کریں، تھوڑا کامن سینس کو استعمال کریں کہ نام میں بھی تعریف ہے، کام میں بھی تعریف ہے، امت میں بھی تعریف ہے، کتاب میں بھی تعریف ہے، جھنڈے میں بھی تعریف ہے، مقام میں بھی تعریف ہے۔ بھئی تعریف کیا ہے؟ تو میں پوچھنے لگا ہوں تعریف کب ہوتی ہے؟ تعریف کا محل کیا ہے؟ تعریف کا پیریڈ کیا ہے؟ تعریف کا وقت کیا ہے؟ تعریف کا ٹائم کیا ہے؟ دنیا میں ہر بندہ اس بات کا قائل ہے کہ تعریف اسٹارٹ میں نہیں ہوتی، تعریف اینڈ میں ہوتی ہے، تعریف شروع میں نہیں ہوتی، تعریف آخر میں ہوتی ہے۔ شروع میں تو انٹروڈکشن ہوتا ہے، شروع میں تو تعارف ہوتا ہے، شروع میں پہچان ہوتی ہے، شروع میں جان ہوتی ہے، شروع میں شناسائی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جا کر جب بندہ پہچان و شناسائی میں، بندہ پہچان، جان پہچان، تعارف میں کسی بندے کو جانچ لیتا ہے، پھر اگر وہ اچھا لگے تعریف کرتا ہے، برا لگے تنقید کرتا ہے۔ پتہ چلا تعریف اور تنقید کا محل آخری ہے، تعریف اور تنقید کا مقام آخری ہے، تعریف و تنقید کا وقت آخری ہے، تعریف و تنقید کا ٹائم آخری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو نام محمد دیا، معنی تعریف والا۔ مراد یہ ہے اب جتنے تعریف والے آئیے تھے اب یہ تعریف آخر میں ہو رہی ہے تو آخری نبی ہے۔ آسمان پہ نام
امام احمد دیا ہے تعریف والا، یہاں بھی تعریف آخر میں ہے۔ کتاب دے کے شروع میں الحمدللہ رکھا، پتہ چلا آخری نبی کی آخری کتاب ہے، ان کو امت کا نام ملا، امت حمادون ہے، تو تعریف آخر میں ہے، یہاں بھی امت آخری ہے۔ پیغمبر کو پرچم ملے گا، پرچم لواء الحمد ہے، وہاں بھی تعریف والا، تو وہ پرچم بھی آخری پرچموں میں پرچم ہے۔ جب پیغمبر علیہ السلام اس دھرتی پہ امت کی سفارش کر کے اور اپنی امت کے معاملات کو سالو کر کے اللہ کی دربار میں جنت جائیں گے، پھر سب انبیاء کو مقامات ملیں گے، مرتبات ملیں گے، درجات ملیں گے، رتبات ملیں گے۔ آخر میں سب سے پیارا پیغمبر حضور پاک علیہ السلام کو سب سے پیارا مقام ملے گا، تو وہ باسط مقام محمودہ، وہ مقام محمود ملے گا۔ محمود میں بھی حمد ہے، حمد بھی تعریف ہے، تو مقام بھی آخری ہے۔ ہم قرآن کو چھوڑ دیں، ہم حدیث کو چھوڑ دیں، ہم اجماع امت کو چھوڑ دیں، ہم باقی دلائل کو چھوڑ دیں، تو پھر عقل بھی کہتی ہے نام بھی آخری ہے، جھنڈا بھی آخری ہے، کتاب بھی آخری ہے، مقام بھی آخری ہے۔ میرے پاک نبی کے ساتھ آخر ایک جگہ جڑا ہے۔ میری بات کا مطلب یہ ہے حضور پاک کے نام میں بھی، حضور کے کام میں بھی، حضور کی کتاب میں بھی، حضور کی امت میں بھی، حضور کے پرچم میں بھی، حضور کے مقام میں بھی لفظ آخر دے کر اللہ نے اولو الالباب کو متوجہ کیا، رب نے عقل والوں کو متوجہ کیا، کامن سینس کو متوجہ کیا کہ اے لوگوں اگر عقل رکھتے ہو تو اس نبی کی از اول تا آخر ایک چیز آخری دی گئی ہے۔ میرے ساتھیوں اب توجہ رکھنا، میں دلائل آپ کی خدمت میں شروع کر رہا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر آخری نبی ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں آیت پڑھی ہے، سورت نمبر 33 سورت احزاب کی آیت نمبر 40 پڑھی ہے۔ اس آیت کو سمجھانے کے لیے میں ہر آدمی سے توجہ کا طالب ہوں۔ میری ڈیمانڈ آپ سے صرف توجہ ہے، آپ کان کی کھڑکی کھول کے دل تک میرے جملوں کو راستہ دینا۔ میں آیت سمجھانے لگا ہوں۔ رب کریم فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضور پاک مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، آخری نبی ہیں۔ توبہ ٹیک سنگھ کے غیوروں ایک سوال اٹھتا ہے، رب کریم فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، حضور پاک کی اولاد مرد کی عمر کو نہیں پہنچی تھی کہ حضور مردوں کے والد بنتے۔ حضور پاک کی اولاد تو ابھی بچے کی زندگی میں تھی، بچگانہ زندگی میں پیغمبر کے بیٹوں کو وفات آئی ہے، تو حضور مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہے، لیکن عورتوں میں حضرت زینب کے، عورتوں میں حضرت رقیہ کے، عورتوں میں حضرت ام کلثوم کے، عورتوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ابا ہیں۔ تو پھر لفظ تو یوں ہونا چاہیے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہے، لیکن عورتوں میں تو ابا ہیں۔ پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا، رب نے ابوت کی نفی کی ہے، نبوت کا اس بات کیا ہے، فرمایا ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے۔ سوال اٹھتا ہے ابا تو نہیں ہے، پھر ابا کے بعد اللہ نے رسول کی بات کیوں کی ہے؟ کیا ابوت اور نبوت کا، ابا اور نبی ہونے کا آپس میں کوئی ریلیشن ہے، آپس میں کوئی رشتہ ہے، آپس میں کوئی تعلق ہے؟ اللہ نے یوں کیوں فرمایا؟ حضور پاک علیہ السلام مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہے، پر اللہ کے رسول ہے۔ وہ ابے کا تعلق رسالت سے کیسے، ابے کا تعلق نبوت سے کیسے، ابے کا تعلق پیغمبری سے کیسے، یہ تعلق کیسے ہے؟ یہ آیت سمجھنے کے لیے آیت کا بیک گراؤنڈ سمجھیے، آیت سمجھنے کے لیے آیت کا شان نزول سمجھیے، آیت سمجھنے کے لیے آیت کا شان ورود سمجھیے، تو مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے۔ لیکن حالات میں آیت اتری ہے، کس ماحول میں آیت اتری ہے، کن معاملات کے بعد آیت اتری ہے؟ ہوا یہ تھا رسول اللہ کے بیٹے جب دنیا سے رخصت ہوئے، ابھی بچپنے کی عمر تھی، نابالغی کی عمر تھی، رسول اللہ کے بیٹے دنیا سے رخصت ہوئے، تو جو مکہ کا کافر تھا، مکہ کا دشمن تھا، مکہ میں پیغمبر علیہ السلام کا مخالف تھا، اس نے خوشی منانا شروع کر دی۔ اور تو خوشی کیوں مناتا ہے؟ وہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مخالف تھے، ہم تو
بڑے پریشان تھے، اس کا بیٹا پیدا ہوا، کہیں ایسا نہ ہو پھر اس کا بیٹا بھی بڑا ہوگا، کل اس کے مشن کو لے کر آگے چلے گا، اس کے موقف کو لے کر آگے چلے گا، اس کے بیانیے کو لے کر آگے چلے گا، اس کے مذہب کو لے کر آگے چلے گا۔ ہم تو بڑی پریشان تھے، پھر اس کی اولاد نرینہ ہوئی تو پھر اب اس کا بیٹا فوت ہو گیا تو ہم بڑے خوش ہوئے کہ اس کی عمر چلو 50-100 سال ہوگی، اپنے مذہب کو لے کر دنیا سے چلا جائے گا، اولاد تو نہیں ہوگی، اس کا مشن کون چلائے گا؟ اولاد تو نہیں ہوگی، اس کا مذہب کون چلائے گا؟ اولاد تو نہیں ہوگی، محمد الرسول اللہ کا دین کون چلائے گا؟ اس لیے کافر خوش ہونا شروع ہوا۔ رب کریم نے کافر کی خوشی پہ پانی پھیر دیا، فرمایا او کافر تجھے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور مشرک تجھے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور مکہ کا بے ایمان ابو جہل اینڈ کمپنی تمہیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اس کا بیٹا فوت ہو گیا تو محمدی مشن آگے نہیں جائے گا، اس کا بیٹا فوت ہو گیا تو نبوی مشن آگے نہیں جائے گا، اس کا بیٹا فوت ہو گیا تو رسالت کا مذہب آگے نہیں جائے گا؟ جی نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اتنی بات تو کافی ہے کہ حضور مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہے، لیکن خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہے۔ ایک والد ہوتا ہے، اس کی بات بیٹے لے کر آگے چلاتے ہیں، یہ تو رسول ہے، اس کے امتی اس کے مشن کو لے کر آگے چلیں گے۔ یہ تو نبی ہے، اس کے کاز کو لے کر اس کے امتی آگے چلیں گے۔ یہ تو رسول ہے، اس کے فالوور اس کے مشن کو لے کر آگے جائیں گے۔ اس کا مذہب ادھورا نہیں رہے گا، اس کا دین ادھورا نہیں رہے گا، اس کا موقف ادھورا نہیں رہے گا، اس کا بیان ادھورا نہیں رہے گا، اس کی دعوت ادھوری نہیں رہے گی، اس کا قرآن ادھورا نہیں رہے گا، اس کی حدیث ادھوری نہیں رہے گی، اس کا فرمان بھی چلے گا، اللہ کا قرآن بھی چلے گا۔ ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کا رسول ہے۔ اور باپ کی بات بیٹے لے کر چلتے ہیں، والد کی بات اولاد لے کر چلتی ہے، ابا کی بات اولاد لے کر آگے جاتے ہیں۔ یہ نبی ہے اور نبی کے امتی لاکھوں ہوتے ہیں، نبی کے امتی کروڑوں ہوتے ہیں، کئی کروڑ اس کے امتی آئیں گے، کئی لاکھ اس کے امتی آئیں گے، اس کے مشن کو لے کر آگے جائیں گے۔ اور تم کہتے ہو اس کے بیٹے آگے لے کر چلتے، اور بیٹے ہوتے 2 ہوتے، 4 ہوتے، 5 ہوتے، 10 ہوتے، 20 ہوتے، اور بیٹے کتنے ہوتے؟ ایک وقت آتا بیٹے فوت ہو جاتے، پر بیٹے نہیں ہیں تو امتی ہیں، بیٹے نہیں ہیں صحابہ ہیں، بیٹے نہیں ہیں اہل بیت ہیں، بیٹے نہیں ہیں فرما بردار ہیں، بیٹے نہیں ہیں تابعدار ہیں، بیٹے نہیں ہیں دلدار ہیں، بیٹے نہیں ہیں حبدار ہیں۔ پیغمبر الاسلام پہ جان بھی لگائیں گے، مال بھی لگائیں گے، آل بھی لگائیں گے، اوقات بھی لگائیں گے، اولاد بھی لگائیں گے، جوانیاں بھی لگائیں گے، صلاحیتیں بھی لگائیں گے، اور حضور کے مشن کو لے کر آگے چلیں گے۔ ولیکن رسول اللہ، یہ حضور اللہ کے رسول ہے، اس کا مشن چلتا رہے گا، دین چلتا رہے گا، موقف چلتا رہے گا، قرآن و سنت چلتی رہے گی، اور کافر کے غصے کو اللہ بڑھاتا رہے گا۔ ولیکن رسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول ہے۔ میں نے کہا میں سمجھ گیا، اللہ نے پہلی بات تو یوں کر دی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضور مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، تو رسالت کے مشن کو امت لے کر چلے گی، رسالت کے کاز کو امت لے کر چلے گی، رسالت کے موقف کو امت لے کر چلے گی۔ تو پھر رب نے یہ کیوں فرمایا وخاتم النبیین، حضور آخری نبی ہے، پیغمبر آخری ہے، ان کے بعد نیا نبی نہیں ہے، ان کے بعد نیا رسول نہیں ہے، ان کے بعد نیا پیغمبر نہیں ہے، ان کے بعد رسالت بند ہے، نبوت بند ہے، پیغمبری بند ہے۔ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ آخری نبی ہے۔ اللہ نے آخری کی بات کیوں کی؟ مجھے تفسیر بتاتی ہے کہ کافر کے ذہن میں ایک خیال آ سکتا تھا، کافر کہہ سکتا تھا اگر یہ رسول ہے تو رسول حضرت موسیٰ بھی تھے، یہ رسول ہے رسول حضرت عیسیٰ بھی تھے، یہ رسول ہے رسول حضرت زکریا بھی تھے، یہ رسول ہے رسول حضرت دانیال بھی تھے، یہ رسول ہے رسول حضرت یعقوب بھی تھے۔ اگر حضور رسول ہے تو رسول حضرت یوسف بھی تھے، حضرت ایوب بھی تھے، حضرت حزقیل بھی تھے، حضرت شمویل بھی تھے، تمام پیغمبر اللہ کے رسول تھے۔ وہ آئے، ایک ٹائم گزارا، پھر چلے گئے، پھر وقت گزارا، چلے گئے، نبوت کا دور پورا ہوا، چلے گئے، ٹھیک ہو گیا۔ نبوت کی اولاد نہیں ہے، نبوت کے امتی ہے، حضور اللہ کے رسول ہے۔ ایک وقت آئے گا ان کی نبوت
رسالت بھی ختم، پھر نیا نبی آئے گا۔ رب نے فرمایا نہیں نہیں، تم یہ نہ سمجھنا جیسے پہلے رسول تھے ان کی رسالت ایک وقت کی تھی، نبوت ایک ٹائم کی تھی، ان کی نبوت و پیغمبری لمیٹڈ علاقے کی تھی، ان کے بعد نیا نبی آتا، نیا رسول آتا، نیا پیغمبر آتا، نیا دین آتا، نیا مذہب آتا، نئی شریعت آتی، نئی وحی کے احکام آتے، تو پھر نئی نبوت ہوتی۔ جی نہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، نبی پاک محمد الرسول اللہ، امت الریتین، محبوب رب العالمین، سید الانس والجان، وہ رسول ہے جو رسول بھی ہے، خاتم الرسل بھی ہے، وہ نبی ہے جو نبی بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے، وہ پیغمبر ہے جو پیغمبر بھی ہے، آخری پیغمبر بھی ہے۔ ان کے بعد نیا پیغمبر نہیں آئے گا، قیامت آئے گی، رسالت ان کی رہے گی، قیامت آئے گی، نبوت ان کی رہے گی، قیامت آئے گی، شریعت ان کی رہے گی، قیامت آئے گی، پیغمبری ان کی رہے گی، قیامت تک کے لیے حضور نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں، نیا نبی نہیں۔ وخاتم النبیین، حضور پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں، ان کے بعد نیا نبی نہیں ہے۔ میں نے کہا آیت قرآنی تین باتیں کر رہی ہے، یہ تین باتیں ختم نبوت کی دلیل، ختم نبوت کا برہان، ختم نبوت کا ایویڈنس، ختم نبوت کا پروف، ختم نبوت کا ثبوت، ختم نبوت کی دلیل ہے۔ رب کریم نے رسول کریم کے ختم نبوت کی بات کر کے آپ کے اور میرے لیے تا قیامت حضور کی نبوت کو نکھار کر رکھا۔ اب آئیے حدیث پاک کی طرف۔ پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت کو اللہ کا قرآن کے بعد نبی کا فرمان بھی بتاتے نظر آتا ہے۔ رسول اللہ کے کئی فرامین ہیں، کئی احادیث ہیں۔ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے خاتم النبیین کامل میں قرآن کی 100 آیات پیغمبر کی ختم نبوت پہ بطور دلیل ذکر کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 احادیث بطور دلیل ذکر کی ہیں۔ پیغمبر نے کئی جگہ اپنے آپ کو آخری نبی فرمایا ہے۔ آؤ میں صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الانبیاء باب علامات ختم نبوت سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک کو پڑھنے لگا ہوں۔ رسول اللہ نے ختم نبوت کی بات فرمائی ہے۔ آقا نامدار فرماتے ہیں اے لوگوں آؤ میں تمہیں ختم نبوت کی بات سناؤں، ختم نبوت کا عقیدہ سناؤں، ختم نبوت کا مسئلہ سناؤں۔ یا رسول اللہ ضرور سنائیے۔ حضور فرمانے لگے ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ بالزاویہ فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة فانا اللبنة وانا خاتم النبیین۔ رسول اللہ نے فرمایا لوگوں آؤ تمہیں سناؤں، ایک شخص تھا اس نے اپنا گھر بنایا، مکان بنایا، کوٹھی بنائی، محل بنایا، بنگلہ بنایا، خوبصورت، حسین، مہجبین، دل نشین، پیارا اس گھر کو بنایا۔ ان کے کمرے بھی اچھے، برآمدے بھی اچھے، بالکونیاں بھی اچھی، ان کے گارڈن بھی اچھے، صحن بھی اچھے، چار دیواری بھی اچھی، کچن بھی اچھا، بڑا خوبصورت، پیارا، حسین، جمیل، حسن و جمال والا اس نے گھر بنایا۔ جب اپنے گھر کو مکمل کیا، خوبصورت کیا، صاف و شفاف کیا، گویا رنگ روغن ہو گئے، پھر اپنے دوستوں کو انوائٹ کیا، فرینڈشپ کو دعوت دی، آؤ میرے دوستو میں نے گھر بنایا ہے، مکان بنایا ہے، بنگلہ بنایا ہے، کوٹھی بنائی ہے، محل بنایا ہے، آؤ تم آ کر میرے اس محل کو دیکھو، میری کوٹھی کو دیکھو، میرے بنگلے کو دیکھو، میرے گھر کو دیکھو، میرے مکان کو دیکھو، میرے محل کو دیکھو۔ ساتھی آتے گئے، اس کا گھر دیکھتے گئے، بڑا پیارا کمرہ، بڑا پیارا برآمدہ، بڑا پیارا بالکونی کا منظر، بڑا پیارا صحن، بڑا پیارا گارڈن، بڑا پیارا برآمدہ، بڑی اچھا، بڑا خوبصورت، ویری ویری ایکسیلنٹ، بہترین، محجبین، تو نے بہترین بنایا۔ دوست تعریف کرتے کرتے چلے گئے، ایک جگہ آئے، دوست رک گئے، فرینڈشپ رک گئی، ساتھی رک گئے، وہ کہنے لگے ہلا وضعت هذه اللبنہ، اور یہ سارا گھر تو بن گیا، اس میں کوئی کمی بھی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا نقص بھی نہیں ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ رہتی ہے، یہ اینٹ لگا لیتے، تم نے کیوں نہیں لگائی؟ یہ اینٹ لگاتے گھر پورا ہو جاتا۔ وہ پوچھنے لگا اچھا بتاؤ اگر یہ میں اینٹ لگا دوں پھر اس کے بعد انہوں نے کہا گھر پورا، مکمل، کامل،
عمل کوئی اعتراض نہیں رہے گا، یہ گھر پورا ہو جائے گا۔ آپ یہ ایک اینٹ لگا دیتے، حضور نے فرمایا لوگو میرے صحابہ آؤ میری ختم نبوت سنو، ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، میری مثال مجھ سے پہلے انبیاء کی نبوت کی مثال ایسی ہے کہ مثل رجل، جیسے وہ شخص نے بنا بیتا گھر بنایا، فاحسنہ واجمالا، خوبصورت حسین جمیل بنا دیا، اور بنانے کے بعد فجعل الناس یطوفون بہ، دوست آئے گھومنے لگے، فیتعجبون لہ، اسے خوبصورت بتانے لگے اور کہنے لگے ہلا وضعت هذه اللبنہ، یہ اینٹ تم نے کیوں نہیں رکھی، یہ رکھتے گھر پورا ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا یہ گھر کسی شخص کا نہیں ہے، کسی فرد کا نہیں ہے، کسی آدمی کا نہیں ہے، کسی بندے کا نہیں ہے، یہ قصر نبوت ہے، یہ گھر نبوت ہے، یہ نبوت کا گھر ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، نمائندگان خدا آئے، گھر بنتا گیا بنتا گیا بنتا گیا، آخری میں رہ گیا فعلی اللبنہ، اس اینٹ کی جگہ میں آیا، فانا خاتم النبیین، اب میرے بعد نیا نبی نہیں آیا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اکابرین ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنی ختم نبوت اس طرح پورے مثال کے ساتھ ہمیں سمجھا دیا۔ اور میرے ساتھیوں، میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں، جب عقل بھی کہتی ہے حضور آخری نبی، قرآن و سنت بھی بتاتی ہے حضور آخری نبی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے امثلہ بھی موجود ہیں، حضور آخری نبی ہیں، تو ختم نبوت اتنا بنیادی، ختم نبوت اتنا بیسیکلی، ختم نبوت اتنا آسان نظریہ ہے کہ آقا آخری ہیں، حضور کے بعد نیا نبی نہیں پیدا ہو سکتا۔ اور ساتھیوں، میں ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں، حضور پاک کے بعد اگر نیا نبی مانا جائے، حضور پاک کے بعد اگر نیا رسول مانا جائے، حضور پاک کے بعد اگر نیا پیغمبر مانا جائے، تو میرے ذہن میں ایک بات اٹھی، میں آپ سے شیئر کر دوں، پھر اس کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ میرا رب بھی جھوٹ بول رہا جو حضور کو آخری کہتا ہے، نعوذ باللہ نبی بھی جھوٹ بول رہے جو خود کو آخری فرماتے ہیں۔ اگر ختم نبوت کا انکار مانے تو یہ زبان خدا پہ بھی حرف آئے گا، زبان مصطفیٰ پہ بھی حرف آئے گا۔ اور آپ کو اور میرا نظریہ ہے، بلکہ سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ اٹھائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے اپنے رب کا تعارف کرایا تھا، فرمایا لا یذل ربی ولا ینسا، میرا رب وہ ہے جو بھولتا بھی نہیں ہے، غلطی بھی نہیں کرتا۔ اللہ کا تعارف تو یہ ہے، رب کریم کے ہاں غلطی نہیں ہے، رب کریم کے ہاں بھول نہیں ہے۔ اور نیند تو بڑی چیز ہے، قرآن تیسرے پارے کے پہلے صفحے پہ کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور نیند تو بڑی بہن ہے، چھوٹی بہن اونگ بھی خدا پہ نہیں آتی۔ تو اللہ کے ہاں تو غلطی ہے نہیں، رب کے ہاں تو خطا ہے نہیں، رب کے ہاں تو نسیان ہے نہیں، تو پھر جب مان لیں حضور آخری نہیں ہے تو رب کا قرآن غلط ہو جائے۔ اور آگے اگر مان لیں حضور پاک علیہ السلام کے بعد نیا نبی آ سکتا ہے، نیا نبی پیدا ہو سکتا ہے، نئے نبی کے معاملات چل سکتے ہیں، تو پھر اس کا کیا معنی کہ آپ حضور پاک کے فرمان کو جھوٹا کہہ دیں گے؟ اوہ حضور کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، آقا کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں کہ پیغمبر کے فرمان پہ اللہ کا پہرا، پیغمبر کی زبان پہ اللہ کا پہرا، پیغمبر علیہ السلام کی معاملات پہ رب کا پہرا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آؤ کھولیے سنن نبی داؤد جلد نمبر 2 ہے، کتاب العلم ہے، باب کتابت العلم ہے، عبداللہ
عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، اپنے بارے میں فرماتے ہیں کل شیء اسمعہ من رسول اللہ اکتبہ، جو حضور پاک کی بات سنتا میں لکھ لیتا، جو حدیث سنتا تحریر کر لیتا، جو فرمان سنتا تحریر کر لیتا، میں حضور کی ہر بات لکھی جا رہا تھا۔ فنہتنی قریش کے اجلہ صحابہ نے مجھے روکا اور فرمایا اتکتب کل شیء، تو ہر چیز لکھتا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ وہ کہنے لگے ورسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، اللہ کے رسول کبھی بطور انسانیت غصے میں بات کر دیں تو وہ بھی لکھ لیتا ہے، پیار میں کر دیں وہ بھی لکھ لیتا ہے، مزاح میں کر دیں وہ بھی لکھ لیتا ہے۔ ہر مسئلے ہر بات نہ لکھی کر صرف مسئلے لکھ، صرف حضور پاک کی حدیث مسائل کے بارے میں لکھ، باقی باتیں نہ لکھ۔ کہتے فامسکت عن الکتاب، یہ واقعہ ہوا میں لکھنے سے رک گیا۔ فذکرت ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچی۔ نبی پاک علیہ السلام کو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی حدیثیں لکھتا تھا، مجھے بڑے بڑے صحابہ نے روکا کہ حضور کبھی غصے میں فرماتے ہیں، کبھی پیار میں فرماتے ہیں، کبھی مزاح میں فرماتے ہیں، تو ہر باتیں لکھ لیتا ہے، ہر بات نہ لکھ۔ میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ توبہ ٹیک سنگھ کے غیورو عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں امام سلمان الاشعث السجستانی رحمہ اللہ نے حدیث پاک ذکر کی ہے فاوما باصبعه الى فی، حضور نے ہاتھ مبارک اٹھایا، اپنی انگلی اٹھائی، منہ مبارک کی طرف فرمائی اور فرمانے لگے اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق۔ عبداللہ بے فکر ہو کے لکھ، بے خوف ہو کے لکھ، بے خطر ہو کے لکھ، ٹینشن فری ہو کے لکھ۔ یاد رکھنا اس زبان پر اللہ کا پہرا ہے، زبان سے جو بھی نکلے گا حق کی حق نکلے گا۔ اس زبان پر اب کا پہرا۔ آج قادیانیت کی مان لی جائے نا کہ حضور پاک کے بعد نعوذ باللہ نبوت جاری ہے تو رب کا پہرے میں خطا آتی ہے، رب کی نگہبانی ناقص بنتی ہے، اللہ کی نگہبانی کامل نہیں بنتی۔ جی نہیں، میرا رب کامل بھی ہے، نگہبانی بھی اس کی کامل ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی کمی کے معاملات نہیں ہیں۔ دنیا میں ہر بندے کے معاملات میں بڑی کمی آ جائے گی، اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، اللہ تعالیٰ ازل سے ہے، ابد تک ہے۔ رب کریم کے نام کی تعریف یہ ہے۔ قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی نے تفسیر بیضاوی میں لکھا اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع الصفات المنزہ عن النقصان والزوال۔ وہ خدا وہ ہے علم لذات الواجب الوجود جو ہر جگہ موجود ہے، بغیر جسم کے ہے، اور خدا وہ ہے المستجمع لجمیع الصفات جس میں تمام صفات اکٹھی ہیں، المنزہ عن النقصان والزوال، وہ ہر قسم کے نقصان اور زوال سے پاک ہے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ تو رب کے ہاں تو کوئی غلطی نہیں ہے، جب غلطی نہیں ہے تو وہاں کوئی غلطی ممکن ہی نہیں ہے۔ تو قادیانیت کی بات مانے، خدا کی زبان بھی نعوذ باللہ غلط بنے گی، مصطفیٰ کی زبان بھی غلط بنے گی۔ تو ہم نے قادیانیوں کی زبان کے اوپر اعتبار کر کے اللہ رسول کی زبان کو غلط نہیں کہا، خود اسی زبان کو غلط کہا کہ تو غلیظ نسل، غلیظ گٹر کا غلیظ کیڑا، یہ تو نے جملہ بولا، اسی لیے 1400 سال میں کسی اور کو نہ سوجی، تجھے سجائی تو انگریز نے۔ پہلے نبی آتے تھے اللہ بھیجتے تھے، اب نبی آیا جسے انگریز نے بھیجا، تو یہ نبی نہیں ہے، متنبی ہے، یہ پیغمبر نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ رسول نہیں ہے، یہ کذاب ہے، یہ اللہ کا نمائندہ نہیں ہے، یہ دجال ہے۔ مسلمانوں، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بعض اوقات قادیانیت سے میری گفتگو ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں قادیانیوں، تمہیں تمہارے مربیوں نے دھوکہ دیا، تمہارے مفتیوں نے دھوکہ دیا، تمہارے پوپ نے دھوکہ دیا، تمہارے گرو گھنٹا نے دھوکہ دیا، اور محمد الرسول اللہ کی دامن رحمت سے وابستہ ہو جاؤ، دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر۔ کیا بندہ اپنی آخرت برباد کر کے بیٹھے ان مربیوں کو کہنے پہ جو دنیا میں جھوٹ بول کے، بے ایمانی کر کے، اعتراض کر کے، ابجیکشن کر کے تمہیں حضور کی دامن رحمت سے وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ ایسا کام نہ کرنا کہ کہیں دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد۔
تو میرے ساتھیوں یہ 5 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں کی، عقلیات کی بھی، اجماع کی بھی، قرآن کی بھی، سنت کی بھی، اور اسی طرح اس کے بعد قادیانیت کے ماننے پہ نقصان کی بھی۔ یہ 5 دلائل عقیدہ ختم نبوت پہ سمجھا کے آپ کو ان پورے دلائل کا خلاصہ دے رہا ہوں۔ ان پورے دلائل کا خلاصہ قرآن، سنت، اجماع، قیاس یہ بھی کہتے ہیں حضور آخری ہے، عقل بھی کہتی ہے حضور آخری ہے۔ تو جو اب آخری نہ مانے وہ قرآن و سنت اجماع سے تو گیا، عقل سے بھی پیدل ہے، عقل سے بھی فارغ ہے، عقل سے بھی بالکل لا تعلق ہے۔ اس کے دماغ اور کھوپڑی میں سوچ نام کی چیز موجود نہیں ہے۔ کان فؤادہ فارغا من حبہ وعقلہ خالیا من لبہ۔ اس کا دل حضور کی محبت سے خالی، اس کا دماغ سوچ سے خالی۔ اللہ کا کرم، اللہ نے ہمیں عقل بھی دیا ہے، اللہ نے ہمیں علم بھی دیا ہے۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال فانی عن قریب فإن العلم باقی لا یزال۔ اہل اسلام کو شکر، اللہ نے علم بھی دیا، عمل بھی دیا، تقوی و طاعت بھی دیا۔ اسی لیے چاہیے کہ ہم حضور کی دامن رحمت سے وابستہ ہوں تاکہ دنیا بھی بہتر بنے، آخرت بھی بہتر بنے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دلائل جو میں نے آپ کی خدمت میں دیے ہیں، بہتر ہوتا کہ آپ اس کو نوٹ فرما لیتے یا ریکارڈنگ کے ذریعے اس کے دماغ میں بٹھائیں۔ قادیانیت سے بات ہو تو دلیل کی دنیا میں بندہ بات کرے تو وہ وقت مشکل نہیں ہے جب ہمارا نوجوان دلیل کی دنیا میں کھڑا ہو جائے۔ تو قادیانیوں نے تو کل بھی دم دبا کے بھاگنا سیکھا تھا، وہ آج بھی دم دبا کے بھاگنا سیکھیں گے۔ میرے دوستو، اللہ پاک آپ کو اور ہمیں خوش و خرم رکھے۔ یہ مجھے پرچی بڑی اچھے موقع پہ آئی فلسطین کے حوالے سے۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، شکر ہے اب تو ماشاءاللہ اسرائیل نے گھٹنے ٹیک دیے اور حماس کی فتح ہوئی، 4 دن کی عارضی جنگ بندی ہوئی ہے۔ میں حیران ہوں، پوری دنیا کفر فلسطین کے خلاف اسرائیل کی پشت پر ہے، اور یہاں اسلامی حکمران بھی خواب خرگوش سو رہے ہیں۔ بڑے بڑے ملک بھی ان کا ساتھ دینے میں یوں کانپ رہے ہیں۔ یہ تنہا ایک چھوٹی جماعت فلسطین کی، ان کی ثابت قدمی نے اسرائیل جیسے سور ماں کو جھکنے پر مجبور کیا۔ اور یقین مانی آپ حیران ہو، 50 قیدی اسرائیل کے چھوڑ رہے ہیں اس شرط پہ کہ ایک کے بدلے میں 3 قیدی ہمارے چھوڑو گے، 150 مسلمان کے بدلے میں 50 یہودی دیے جا رہے ہیں۔ میں کل بھی انہیں سلام عقیدت پیش کرتا تھا، میں آج بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہم جا تو نہیں سکتے، جانا چاہیے تھا، اصل تو یہ تھا، لیکن پابندیاں ہیں، سرحدات کے معاملات ہیں، ویزاز کے معاملات ہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ تو جب نہیں جا سکتے، جہاں رہ کر بھی ان کا تعاون کر سکتے ہیں۔ وہ کیا تعاون ہے؟ وہ 3-4 کام ہیں، وہ ہمیں کر لینے چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں یہاں رہ کر اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ جیسے ہم قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں، ویسے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اسرائیلی مصنوعات میں یہ نیسلے کا پانی، یہ ایکوافینا کا پانی، یہ پیپسی، یہ کوک، یہ 7 اپ، یہ مرنڈا، یہ ڈیو، یہ لپٹن کی چائے، یہ لیز کے چپس، یہ جتنی یہ لیفٹ بوائے کی جتنی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو پیسہ تمہارا ہو اور فلسطین پر بمباری ہو رہی ہو، پیسہ تمہارا ہو فلاں فلسطینی بچے کے سینے میں گولیاں اتر رہی ہوں۔ میں اس دن ایک جگہ بات کر رہا تھا، مجھے ایک شخص نے کہا میرے 100 روپے کی بوتل نہ خریدنے سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا بہت کچھ ہوگا۔ اس بے ایمان نے 100 روپے کی بوتل کے بدلے 100 روپے کی 2 کلاشنکوف کی گولیاں آتی ہیں، اس نے لے کے کسی مسلمان بچے کے سینے میں اتار دی نا، اور تو اور میں نمازیں پڑھ پڑھ کے کمر تختہ بھی بنا لیں اور یہ خون ہمارے نامہ اعمال میں آ گیا تو بخشش نہیں مل پائے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلا اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اور اسی کے ساتھ پلان بی میں ہے کہ جو دکاندار اسرائیلی مصنوعات بیچے گا، سمجھانے کے باوجود اس کاروبار کو نہیں چھوڑے گا، ہم اس دکاندار سے بھی خرید و فروخت کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ جتنے بیٹھے ہیں اگر آپ کا ارادہ ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے تائید کریں، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو گے؟ جزاکم اللہ۔ اور جو دکاندار اس کو نہ چھوڑے اس کا بھی بائیکاٹ کریں کہ ہم اپنے پیسے سے فلسطین پہ بمباری نہیں چاہتے۔ نمبر 2، جو ہماری آئی ڈیز ہیں، موبائل ہیں، سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں، ہمیں چاہیے ہم ان آئی ڈیز کو فلسطین کے حق میں اسرائیل کے خلاف رنگین کریں۔
کیا ہوگا جو آئی ڈی بند ہو جائے گی؟ ایک بند ہو جائے گی تو دوسری نکال لیں گے، دوسری بند ہوئی تو تیسری نکال لیں گے۔ ہمیں علامہ اقبال سمجھا گئے ہیں، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک طریقہ، اس طرح کے معاملات سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تیسرے نمبر پہ، جب تک جا نہیں سکتے یہاں بیٹھ کے اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں۔ قنوت نازلہ کے ذریعے علماء ائمہ مساجد پڑھیں، آپ آمین کہیں، گھروں میں بیٹھ کے بزرگوں کی سفید ریشی سے رب حیا فرماتے ہیں، ان کے واسطے سے مانگیں، معصوم بچوں کا واسطہ پیش کریں جو گناہوں سے پاک ہے، تاکہ ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں۔ اور چوتھے نمبر پہ فلسطین کی امداد بھی کرنی چاہیے۔ میں کوئی چندہ نہیں مانگ رہا آپ سے، ڈونیشن کی ڈیمانڈ نہیں کر رہا، جو سورس آپ کو ٹھیک لگتا ہے کہ جو فلسطین تک پہنچائے گا اس کے ذریعے آپ امداد کریں۔ یقین مانیے حدیث پاک میں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث پاک میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ فلسطین میں بیت المقدس نہیں جا سکتے تو وہاں جو چراغ میں تیل جلتا ہے نا اس میں اپنے حصے کا تیل ڈلوا دو، ٹھیک ہے؟ تو یہ فلسطین کی امداد میں شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم بھی پہنچا رہے ہیں۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم العالیہ نے تو حد ہی فرما دی۔ یقین مانیے میں حیران ہوں، پوری جو ہے نا کیا کہتے ہیں پاکستان سے ڈونیشن کی بات کی، 1 ارب 76 کروڑ روپیہ لے کر پہلی قسط وہاں پہنچائی۔ آج وہ بھی مولانا پہ بولتے ہیں جن کو 1 ارب 76 کروڑ کی صفر کتنی ہے یہ بھی کوئی نہیں پتا ہوتا۔ انہوں نے کہا میں صفر کتنے آنے نے، 1 2 3 4 این کرنا پہنے، وہ بھی علماء پر بات کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ شخص صرف ملت اسلامیہ کے معاملے نہیں ہے، پوری امت مسلمہ کی اس نے قیادت کا حق ادا کیا ہے۔ آج وہ وقت جب فلسطین کی آئی ڈی لوگ لگائیں اس کی تصویر اپنے پروفائل پہ کہ بلاک ہو جائے تو اسماعیل ہانیہ جو حماس کے سربراہ ہیں ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہو جانا یہ خالہ جی کے گھر کا کام نہیں ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا انڈین میڈیا کتنا چیخ رہا تھا؟ مولانا نے لائٹ کے لیے لے کر انہیں کہا کہ انڈین والو تم نے بھی آزادی کی جنگ لڑی ہے، انڈیا والو چرم موہن داس گاندھی کی قیادت میں، جواہر لال نہرو کی قیادت میں، مولانا ابوالآزاد کی قیادت میں تم نے بھی آزادی کی جنگ لڑی ہے۔ تمہاری آزادی کی جنگ ٹھیک ہے، فلسطینیوں کی آزادی کی جنگ غلط ہے؟ تمہیں تو آج مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ میری بات کا مطلب اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قیادت عطا فرمائی ہے ان کے ذریعے بھی آپ بھجوا سکتے ہیں، یہ پوری ترتیب کے ذریعے آپ حضرات کریں گے نا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ یہ سوال ہے کہ مولانا آپ سے درخواست ہے کہ دور حاضر میں جمعیت علماء اسلام اور مولانا کی خدمات کو واضح کریں تاکہ ہم آئندہ الیکشن میں انتخاب کر سکیں۔ دیکھیں میں 2 باتیں کرتا ہوں۔ جس وقت علماء پاور میں آئے ہیں انہوں نے دین کی خدمت کی ہے۔ پچھلے دور میں جناب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ سمیت تمام علماء پاور میں تھے، جتنے باقی مسالک تھے وہ ان کے ساتھ تھے۔ اس وقت قادیانیوں کی منجی ٹھوکی گئی تھی اور آج تک قانون میں منجی ٹھکی ہوئی ہے، اور اب جمعیت پاور میں تھی تو ناموس صحابہ و اہل بیت بل پیش کر کے قادیانیوں کی چھوٹے بہن بھائیوں کی منجی ٹھوک کے رکھ دی ہے۔ جمعیت علماء اسلام زندہ باد، تو جب بھی تو جب بھی علماء پاور میں ہیں انہوں نے دین کی خدمت کی ہے۔ آپ اور میں ابھی نادرہ جاتے ہیں، ہم شناختی کارڈ بنواتے ہیں، شناختی کارڈ پہ ہمارا لکھا ہوتا ہے ریلیجن، آپ کا مذہب کیا ہے؟ یہ مذہب کا خانہ جمعیت علماء اسلام کی مرہون منت ہے۔ اور تو چھوڑیں، یہ جو ابھی ہماری اتحادی گورنمنٹ شہباز گورنمنٹ جب تحلیل ہو رہی تھی، اس کی تحلیل ہونے سے صرف 2 دن پہلے سینٹ میں ایک بل آیا اور اس بل میں قادیانیوں کے حق میں کوئی بات تھی، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اندر کی بیروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ جو قادیانی کی لابی تھی انہوں نے وہ بل صادق سنجرانی کے پوری ترتیب میں ڈال دی تاکہ یہ بل پاس ہو جائے گا 50 بلوں میں۔ رات کو حضرت مولانا اللہ وسائع صاحب بتا رہے ہیں رات کو لیٹ آور ہمیں پتہ چلا تو ہم نے حضرت مولانا فرمان صاحب کو کال کی کہ حضرت یہ بل آ گیا۔ مولانا نے فرمایا مولانا اللہ وسائع آپ سو جاؤ، مفتی محمود کی اولاد جاگ رہی ہے۔ فرمایا میں اس وقت تک نہیں سوؤں گا جب تک اس کا کام تمام نہ کروں۔ انہوں نے فوراً وزیر اعظم کو فون پہ انگیج کیا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کام ہو رہا ہے آپ کی ناک کے نیچے؟ کہا جی مجھے تو کوئی نہیں پتا۔ صبح جب اسمبلی کی کارروائی شروع ہوئی، جب بل پیش ہوا تو اس پہ قادیانیوں کا بل اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ تو یہ علماء موجود ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ آج کل لوگ حضرت مولانا کو گالیاں دیتے ہیں، بھائی مولانا نبیوں کے وارث ہیں، عالم نبی کا وارث ہے۔ قرآن میں تو نبیوں پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی لوگوں نے الٹے پلٹے الفاظ کہے ہیں۔
इन्नहु लमजनून, नबी के लिए बेईमानों ने कहा है। इन हाज़ान लसाहिरान युरीदान, नबुव्वत के लिए लोगों ने कहा है। तो जब नबी के लिए लोग कह सकते हैं तो नबी के वारिस के लिए भी कह सकते हैं। इसलिए अगर कोई गालियां दे तो तस्बीह दिया करें कि एक गाली दिया 99 और भी पूरी कर ले, हमारी सेहत पे असर नहीं पड़ता। इस जग को दिखाएं, इस जग में पानी है, मैं निकालूंगा तो पानी निकलेगा, दूध होगा तो दूध निकलेगा, हलाल होगा तो हलाल निकलेगा, पलीत होगा तो पलीत निकलेगा। उलमा को गालियां देने वाले के अंदर है ही गालियां, दलील नाम की है ही कोई चीज नहीं, इसलिए वही निकल। मौलाना एक बात बताएं, जो अल्लाह की सिफात नबी में माने, अल्लाह की सिफात नबी में मानना ये बात बिल्कुल गलत है, इससे तौबा तैब होना चाहिए। मौलाना आपके वक्त लेने का क्या शेड्यूल है? मेरे भाई आपने जब वक्त लेना हो वक्त मेरी मर्जी पर रख दें, उन्वान अपनी मर्जी का रख दें, मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। और सवाल है कि इंजीनियर मिर्ज़ा के बारे में कुछ बता सके। इंजीनियर मिर्ज़ा साहब इंजीनियर हैं, आलिम नहीं है, हाफिज नहीं है, कारी नहीं है, मुफ्ती नहीं है, मुहद्दिस नहीं है, मुफस्सिर नहीं है, वो इंजीनियर है और मैकेनिकल इंजीनियर हैं। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कोई चीज़ सीखनी हो तो उनसे सीख लें, दीन सीखना हो तो दीनदारों से सीख लें, दीन सीखना हो तो उलमा से सीख लें। इंजीनियर मिर्ज़ा आलिम नहीं है, इसलिए वो कभी सहाबा को, कभी अहले बैत को, कभी नबुव्वत को, कभी किस को, कभी औलिया को, शय कोई नहीं की बात करके उम्मत के नौजवानों में मिर्ज़ा सानी का किरदार अदा कर रहा है। अल्लाह ताला इससे महफूज रखे। और जहाँ तक ये बात लिखी हुई है कि आप इससे बात करें, बाबा जितना ये सामने टेंट लगा हुआ है और जितना ये स्टेज का टेंट है, इतना घर इसके सामने मस्जिद मौलाना ताउल्ला की, मैं जेहलम में गुफ्तगू करके आया हूँ। तो उस दिन तो हमसे बात करने पर तैयार नहीं है इन लोगों ने। जब हमने बात तय की तो फिर कहते हैं मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी तो तुमने मुनाजरा कर लिया। तो उसने करना ही नहीं है, सामने नहीं आना, ऐसे झूठ बोलना है, अवाम को बैठ के इस तरह ड्रामेबाजी करनी है। अगर मैंने कहता हूँ माओ का दूध पिया, बोतल का नहीं पिया, तो हमसे आंखों से आंखें चार कर ले। जिस दिन ये अहले हक के सामने आ गया वो दिन इल्मी दुनिया में इनका आखिरी दिन होगा। जिस रात में आ गया वो इल्मी दुनिया में आखिरी रात होगी। लेकिन ला युमकिनुहु इंशाअल्लाह ताला इला यौमिल बास वल जज़ाए वल मीज़ान, मुझे तो क़यामत तक ये मुमकिन नहीं लगता। आप अगर उम्मीद रखे हुए हैं तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। जज़ाकुमुल्लाहु ताला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।